السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ولادت باسعادت حضرت حجت علیہ الصلاۃ والسلام تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ و اسی طرح شب گران قدر جو درپیش ہے، شب براعت، لیلۃ البراعت، تمام مومنین کو و تمام اہل اسلام کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ شب براعت ان خاص زمانی فرصتوں میں ہے جو خداوند تبارک و تعالی نے انسان کے لیے مقرر کی ہیں، استثنائی مواقع۔ کچھ فرصتیں اللہ تعالی نے انسان کے لیے معمول کے مواقع کے طور پر فراہم کیے ہیں، اور کچھ استثنائی زمانے ہیں جن سے اگر انسان چاہے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جو حکمت ہے ان ایام کے اور ان زمانوں کے پس پردہ ان سے بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ شب براعت شب نجات ہے، عذاب الہی سے نجات، آفات سے نجات، خطرات سے نجات، ہلاکتوں سے نجات، ذلتوں سے نجات، پستیوں سے نجات، رذائل سے نجات، ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نامناسب و ناموزوں ہیں اس سے نجات کی رات ہے۔ لیکن ایسی نجات نہیں ہے کہ شب شروع ہوتے ہی نجات کا عمل غروب سے شروع ہو جاتا ہے اور طلوع تک جاری رہتا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اس فرصت میں چاہے تو نجات پا سکتا ہے۔ زمان اسے فرصت مہیا کرتا ہے، موقع مہیا کرتا ہے، اگر خود چاہے تو اس فرصت سے فائدہ اٹھا کر اس کے مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ شب مطابق ہے، مقارن ہے و مصادف ہے ولادت باسعادت منجی عالم بشریت، نجات دہندہ نوع بشر حضرت حجت ابن الحسن اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ساتھ۔ یہ سعادت دیگر ہے، اور اس شب کی معنویت میں اور قدر میں یہ مناسبت
مزید اضافہ کرتی ہے کہ نجات دہندہ کی ولادت بھی اس شب ہے، شب نجات، تاکہ مومنین ان دونوں حقیقتوں سے فیضیاب ہوں، بہرہ مند ہوں، اور اپنی نجات کا سامان اس فرصت میں سمجھ سکیں، اختیار کر سکیں، اپنا سکیں، اور نجات کی راہیں اپنے لیے تلاش کر سکیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نجات کے لیے ہر وسیلہ مقرر فرمایا ہے، چونکہ ذات خدا حکیم ہے، عادل ہے، قادر ہے۔ جو بھی انسان کی نجات کے لیے لازمی تھا، ضروری تھا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہ مہیا فرمایا ہے۔ علماء علم عقائد، علماء علم کلام اس مطلب کو اپنی خاص زبان میں، علم عقائد کی زبان میں، علم کلام کی زبان میں، علم عقائد کو اصطلاح میں علم کلام کہتے ہیں۔ علم کلام میں کلام کے بارے میں بات نہیں ہوتی، عقائد بیان ہوتے ہیں، لیکن نام اس کا علم کلام رکھا ہوا ہے، چونکہ پہلا عقیدتی مسئلہ جس میں بحث کی اور جس میں علماء نے بنیاد رکھی اس علم کی، وہ کلام الہی تھا، قرآن کریم کے بارے میں۔ اس وجہ سے اس علم کو علم کلام کہا گیا ہے۔ وہاں ایک بہت ہی اہم اصولی بات علماء علم عقائد بیان فرماتے ہیں، اور دلیل بھی بہت خوبصورت دلیل دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے، خلقت انسان کے بعد ہدایت انسان کے لیے جو کچھ ضروری ہے، لازم ہے، وہ سب فراہم کرنا لازم و واجب ہے، کہ اگر وہ کچھ فراہم نہ کیا جائے تو خلقت انسان عبث ہو جاتی ہے، بے مقصد ہو جاتی ہے، اور بے مقصد کام حق تعالیٰ سے سرزد نہیں ہوتا۔ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مقصد کام کرے۔ ایسا کام انسان کر لیتا ہے، بے مقصد کام، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا بے مقصد کام سرزد نہیں ہوتا، صادر نہیں ہوتا۔ اسی دلیل سے، اسی بنیاد سے دین کا وجود بھی ثابت کرتے ہیں کہ بس دین کا ہونا ضروری ہے، چونکہ اس کے بغیر انسان اپنے مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی دلیل سے نبوت بھی ثابت کرتے ہیں کہ بس نبیوں کا ہونا ضروری ہے، چونکہ نبوت کے بغیر انسان اپنا مقصد خلقت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی دلیل سے شریعت ثابت کرتے ہیں، احکام شرعیہ، کہ اگر شریعت مقدسہ نہ ہو، احکام شرعیہ نہ ہو، انسان اپنا مقصد خلقت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی دلیل سے اثبات امامت بھی کرتے ہیں کہ امام بھی اور ائمہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے، مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے ضروری ہیں، چونکہ یہ سب وسیلے ہیں ہدایت کے، سب وسیلے ہیں نجات کے، سب وسیلے ہیں انسان کو اپنے مقصود تک پہنچانے کے لیے۔ نام اس کا قاعدہ لطف یا دلیل لطف رکھتے ہیں، اور اس کی بھی وجہ ذکر فرماتے ہیں کہ کیوں اس کو قاعدہ لطف کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر کیا لطافت ہے جس وجہ سے اسے قاعدہ لطف کے نام سے یا دلیل لطف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دلیل کی روح سے ہر ممکنہ وسیلہ جو انسان کی ہدایت کے لیے مؤثر ہو، لازمی ہو، اس کا فراہم کرنا، اس کا خلق کرنا، اسے انسانوں کی دسترس میں قرار دینا اور اسے انسانوں کی پہنچ میں پہنچانا، یہ لازم ہے و واجب ہے۔
اگر نہ ہو تو قباحت لازم آتی ہے، اور کبھی چیز اللہ سے سرزد نہیں ہوتی، چونکہ ذات خدا پاکیزہ ہے، متعال ہے، بلند ہے، سبحان ہے کہ اس کی ذات سے کوئی کبھی فعل نعوذ باللہ صادر ہو جائے۔ نجات کے طریقوں میں سے، نجات کے ذریعوں میں سے بہت سارے وسیلے ہیں جن کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسے اس علماء کلام یا علماء عقائد کے اس نقطے کے اندر تھا، دین کا ہونا ضروری ہے، دین لانے والے نبیوں کا ہونا ضروری ہے، دین نافذ کرنے والے ائمہ کا ہونا ضروری ہے، شریعت کا ہونا ضروری ہے۔ اور ان وسائل میں سے وہ وسیلے و ذریعے و مواقع بھی ہیں جنہیں ہم ایام اللہ کہتے ہیں، یہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی نجات کے لیے ضروری ہیں۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایام مقرر فرمائے ہیں تاکہ انسان ان میں معمول سے باہر آئے اور اپنی نجات اور اپنی ہدایت کے لیے کوئی اقدام کرے، فقط آرزو نہ کرے بلکہ اقدام کرے۔ اور اقدام ارادے سے ہوتا ہے، عزم سے ہوتا ہے۔ اگر انسان میں عزم و ارادہ نہ ہو، اقدام تک باری نہیں آتی، نوبت نہیں آتی۔ اس لیے یہ مواقع خاص لطف ہیں اللہ تعالیٰ کا، جیسے لیلۃ القدر ہے اور جیسے لیلۃ البراءت ہے، یہی شب جو درپیش ہے ہمیں، لیلۃ البراءت اس کو کہتے ہیں، جو قدر میں منزلت میں لیلۃ القدر کے برابر ہے، لیکن عنوان اس کا لیلۃ البراءت ہے۔ بعض نے اسی کو لیلۃ القدر بھی کہا ہے، یعنی ان 5 محتمل راتوں میں سے، جن میں سے ایک شب یقیناً لیلۃ القدر ہے، ایک رات یہی ہے 15 شعبان کی رات، شب 15 شعبان یہ لیلۃ القدر ہے۔ لیکن جو بات یقینی ہے روایات کی روح سے وہ یہ کہ لیلۃ البراءت ہے۔ براءت نجات کو کہتے ہیں، دوری کو کہتے ہیں، آزاد ہونے کو کہتے ہیں۔ وہ انسان جو کسی مخمصے میں پھنسا ہوا ہو، اگر اس سے نجات پا لے اسے کہتے ہیں بری ہو گیا۔ جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی عدالت میں کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہو اور وہاں سے اس کو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بری ہو گیا، اس کو بری ہونا کہتے ہیں۔ بری براءت سے ہی نکلا ہے، یعنی نجات پا گیا ہے، آزاد ہو گیا ہے، مخمصے سے، مہلکے سے بچ گیا ہے۔ ممکن تھا زندان چلا جاتا، ممکن تھا سزائے موت ہو جاتی، ممکن تھا اور کوئی عدالتی کارروائی سخت اس کے خلاف ہوتی، لیکن بری ہو گیا ہے۔ بری یعنی براءت حاصل کر لی، اس نے اسے براءت دے دی گئی ہے۔ نجات کے ان ذریعوں میں سے اور وسیلوں میں سے ایک ذریعہ نجات جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، چونکہ جتنے ذریعے ہیں نجات کے ایک نظام کی شکل میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط رکھتے ہیں، مربوط ہیں، اور سب مل کر ایک نظام تشکیل دیتے ہیں، ایک نظام کی ترکیب بناتے ہیں۔ یہ سارے وسیلے نجات کے، ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر ہم اس نظام سے باہر فرض کریں، باقی جو رہ جاتا ہے نظام کا باقی حصہ وہ ناکارہ اور ناقص ہو جاتا ہے، غیر مؤثر ہو جاتا ہے اگر ان کا ارتباط آپس میں کاٹ دیا جائے۔ اس لیے یہ نجات کے وسیلے ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہیں، ایک خاص ترکیب ان کے اندر ہے۔ جیسے قرآن انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، کتاب خدا، کلام خدا، لیکن یہ ذریعہ پورے نظام ہدایت کے دیگر ارکان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر قرآن کو اس نظام سے دور کریں گے ہم، یا نکال لیں گے اس نظام سے،
باقی نظام ادھورا ہو جائے گا، ناکارہ ہو جائے گا، بے اثر ہو جائے گا، اور خود کتاب خدا، کلام خدا بھی نظام ہدایت سے باہر اپنی افادیت کھو بیٹھے گی، یعنی وہ عمل و نتیجہ جو نکلنا ہے کتاب خدا کا وہ حاصل نہیں ہوگا، جیسا کہ اس وقت ہے۔ اس وقت مسلمین و مومنین قرآن سے متمسک ہیں، قرآن پر اعتقاد رکھتے ہیں، قرآن کریم سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کے تقدس کے قائل ہیں، اس کے تبرک کے قائل ہیں، اس کی معنویت کے قائل ہیں، حساسیت رکھتے ہیں۔ لیکن نظام ہدایت میں قرآن جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بنایا ہے، انسان کی ہدایت کے نظام میں جو جگہ تھی قرآن کی، قرآن کو مومنین وہاں سے باہر لے آئے ہیں، نظام ہدایت سے الگ کر کے اسے دیکھ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن سے انہیں نصیب ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا، اس سے محروم ہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن سے محروم ہیں، قرآن کے ہدایت سے محروم ہیں، جو کچھ قرآن عطا کرتا ہے اس سے بے نصیب ہیں، اور یہ سب سے بڑی محرومی ہے۔ اور یہ میں نہیں عرض کر رہا، خود قرآن کریم کا دعویٰ ہے، قرآن کریم کی گواہی ہے کہ قرآن جیبوں میں ہوتے ہوئے، قرآن گھروں میں ہوتے ہوئے، قرآن محفلوں میں مجلسوں میں ہوتے ہوئے، قرآن آپ کی زندگیوں میں ہوتے ہوئے آپ قرآن سے محروم اور قرآن لوگوں سے محجور ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک شکوہ ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں روز محشر یہ شکوہ کریں گے، رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میرے رب، میرے پالنے والے، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور، متروک رکھا ہے، ترک رکھا ہے، لاپرواہی برتی ہے، قرآن ان سے دور، اور یہ قرآن سے دور رہے ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عملاً بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ مومنین قرآن سے دور نہیں ہیں بلکہ بہت قریب نظر آتے ہیں۔ قرآن کے سے محبت، قرآن کی عقیدت، قرآن کے بارے میں اہتمام، قرآن کا تقدس، قرآن کا احترام، یہ سب مومنین کے دلوں میں موجود ہے اور نہایت اعلیٰ احترام بجا لاتے ہیں۔ لیکن قرآن فرماتا ہے کہ رسول اللہ پھر بھی شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو مہجور رکھا ہے، متروک رکھا ہے۔ مہجور جسے چھوڑ کے ہجرت کر دی جائے، یعنی قوم ہجرت کر گئی ہے، قرآن سے ہجرت کر کے غیر قرآن کی طرف چلی گئی ہے۔ ہجرت جب کرتا ہے کوئی، ایک شہر کو چھوڑتا ہے، ایک شہر میں جا کر بس جاتا ہے، آباد ہو جاتا ہے۔ جو قرآن کو چھوڑتا ہے تو قرآن کے مقابلے میں، قرآن کے متبادل کسی جگہ جا بستا ہے، کسی نظام کا سہارا لیتا ہے، اور یہ ہجرت اس قوم نے کی ہے۔ رسول اللہ گواہی دیں گے، شکوہ کریں گے بروز قیامت۔ اگر قرآن کریم اس ہدایت کے مجموعے سے الگ کر دیا جائے، ہدایت کا نظام بھی ناکارہ اور نامؤثر ہو جاتا ہے، قرآن بھی اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ وسیلہ ہدایت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کا وسیلہ متقیوں کے لیے ہوتے ہوئے بھی ہدایت نہیں دے رہا۔ لوگوں کے پاس قرآن ہوتے ہوئے بھی لوگ ایسے بے نصیب، بے بہرا اور محروم ہیں۔ اسی طرح ہدایت کا ایک اہم وسیلہ کتاب الہی، کلام الہی کے ساتھ ساتھ آسمانی کتابوں کے ہمراہ ایک اہم وسیلہ ہدایت کا خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی صورت میں مقرر فرمایا ہے، انبیاء مبعوث کیے ہیں۔ انبیاء کرام کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تمام نبی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ باقی جو توقعات ہیں ہماری نبیوں سے، انبیاء سے، معصومین سے،
وہ ہم نے خود سے بنا لی ہیں، لیکن جو فلسفہ بعثت انبیاء ہے وہ ہدایت ہے، ضلالت سے نکالنا اور انہیں ہدایت مبین میں پہنچانا۔ یہ وسیلے ہدایت کے نظام ہدایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مربوط ہیں۔ اگر انہیں نظام ہدایت سے الگ کر لیں، جدا کر لیں ہم، اور باقی نظام سے ہٹا کر شخصیت نبی کو اگر ملاحظہ کریں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کو نظام ہدایت سے ہٹا کر الگ کر کے ہم نے کسی اور حیثیت سے دیکھا ہے، جس کے بعد رسول اللہ شکوہ کریں گے کہ قرآن مہجور ہے، قرآن متروک ہے، قرآن سے لیے لوگ بے نصیب ہیں، بے بہرہ ہیں، محروم ہیں قرآن سے۔ اسی طرح نبی سے محروم ہو جائیں گے اگر نبی کو، رسول خدا کو، جو بھی جن امتوں کے رسول گزرے ہیں، اب ہم یہ سعادت رکھتے ہیں کہ ہمیں خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا اعزاز ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ہم کسی بھی عنوان سے مد نظر رکھیں لیکن نظام ہدایت سے الگ کر کے، تو ہم محروم ہیں رسول اللہ سے بھی، ہم بے نصیب ہیں رسول اللہ کے فیض سے بھی۔ اگر ہدایت سے ہٹا کر ہم نے رسول اللہ کو دیکھا۔ اسی طرح ہدایت کے دیگر وسیلے ہیں، ان ہدایت کے وسیلوں میں سے ائمہ ہدی ہیں، امامت جو نبیوں کے ہمراہ خدا نے شروع کی، انبیاء کرام کو امام بھی بنایا۔ نبوت اپنے تکمیل کو پہنچی، ختم نبوت کا اعلان ہوا، لیکن ہدایت بشر کے لیے اللہ کے نظام ختم نہیں ہوا، وہ جاری ہے، ساری ہے، اور اس میں محوریت امامت کی ہے۔ وسیلہ ہدایت امام ہے اور امامت ہے، یہ بھی ہدایت کے نظام کا اہم رکن ہے۔ اگر امامت کو بھی ہدایت کے نظام سے ہٹا دیں، الگ کر کے دیکھیں، تو جیسے قرآن سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور قرآن مہجور ہے، امامت بھی مہجور ہے۔ جس طرح رسول اللہ شکوہ کریں گے کہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو ترک کر رکھا ہے، اسی طرح رسول اللہ یہ بھی شکوہ کریں گے کہ میری امت نے، میری قوم نے وسیلے ہدایت کے چھوڑ دیے ہیں، ترک کر دیے ہیں، اور ان سے ہدایت وصول نہیں کی۔ اگر ہم جواباً اپنا دفاع کریں گے، ہم یہ کہیں گے جی حضور ہم نے تو قرآن پڑھا ہے، ہم نے حفظ کیا ہے، ہم نے قرأت کی ہے قرآن کی، ہم نے قرآن چھپوایا ہے، ہم نے قرآن تقسیم کیا ہے، ہم نے قرآن پڑھوایا ہے، ہم نے اتنے ختم قرآن کروائے ہیں، ہم نے یہ خدمت کی ہے قرآن کی۔ رسول اللہ پھر بھی مصر ہیں کہ ان تمام کاروائیوں کے باوجود قرآن مہجور ہے، قرآن متروک ہے، قرآن سے آپ بے نصیب و بے بہرہ ہیں۔ خوب، اسی طرح اگر ہم، یعنی یہ عقیدت جو قرآن سے ہے، یہ محبت جو قرآن سے ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی شکوہ ہے رسول اللہ کا۔ یہی حال امامت کے بارے میں ہے کہ امامت کی عقیدت ہو، امامت کے بارے میں محبت ہو، امامت کے بارے میں وہ تمام احترام و تقدس انسان کے دل میں ہو جو قرآن کے بارے میں ہے، لیکن اس کے باوجود امامت متروک ہے، امامت مہجور ہے، امامت سے لوگ محروم ہیں، امامت سے بے بہرہ ہیں، امامت سے بے نصیب ہیں لوگ۔ چونکہ جو مقام اللہ نے مقرر فرمایا ہے ہدایت کے وسیلوں کا، ہدایت کے نظام کے اندر، اگر وہیں یہ وسیلے ہدایت کے ہوں، انسان ان سے استفادہ کرتا ہے۔ اگر وہاں سے ہٹا لیں اور ہٹا کر تقدیس کرتا رہے، مہجوریت ان کی ختم نہیں ہوتی۔ امامت و ولایت، جس طرح قرآن خود گواہ ہے قرآن کی مہجوریت کا، اور رسول اللہ محشر میں شہادت دیں گے، امامت سے مہجوریت یا امامت کی مہجوریت کے بھی گواہی رسول اللہ دیں گے، اور قرآن دے گا اور امت دے گی
کہ امامت محجور ہے، متروک ہے، باوجود اس کے کہ ائمہ سے عقیدت ہے، ائمہ سے تعلق ہے، محبت ہے، تقدس ہے، احترام ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود، اس عقیدت و تعلق کے باوجود محجوریت ہے. چونکہ ہدایت کے ساتھ تعلق یا وسیلہ ہدایت کے ساتھ تعلق اس کا حق ادا ہوتا ہے جب اس سے ہدایت لے لی جائے. اگر ایک معلم آپ گھر میں بلا کر اس معلم کو کھانا کھلا دیں، اس کی او بھگت کریں، اس معلم کو آپ تحفے دیں، اس معلم کو آپ پذیرائی کریں، اس کو بہت ساری عزت سے نوازیں، احترام کریں، لیکن اس سے استفادہ نہ کریں، اس سے تعلیم حاصل نہ کریں، یہ معلم محجور ہے، یہ متروک ہے، یہ ترک شدہ ہے جب تک آپ نے اس سے تعلیم نہیں لی. اگر تعلیم لے لیں، بے شک اس کو گفٹ نہ دیں، تعلیم لے لیں، اسے کھانا نہ دیں، تعلیم لے لیں، اسے کچھ بھی نہ دیں، لیکن اس سے تعلیم لے لیں، اس صورت میں یہ معلم محجور نہیں ہے، متروک نہیں ہے، حق اس کا ادا کر دیا گیا ہے. چونکہ معلم تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں، تو اگر کوئی تعلیم لے لے یہ محجور نہیں ہے، متروک نہیں ہے. بے شک دیگر آداب بجا نہ لائیں، لانی چاہیے، اس کا عزت احترام کرنا چاہیے، لیکن اگر برفرض کوئی نہیں کرتا، اس کا عزت احترام نہیں کرتا، او بھگت نہیں کرتا، پذیرائی نہیں کرتا، تحفہ تحائف نہیں دیتے، لیکن استفادہ بھرپور کرتے ہیں، تعلیم اس سے خوب حاصل کرتے ہیں، حق کے معلمی انہوں نے ادا کر دیا ہے. یہ حق شناس انسان ہیں، اگرچہ اسے ایک ٹائم پانی بھی نہیں پلایا، اسے کھانا بھی نہیں کھلایا، اسے پوچھا تک نہیں، اس کی خیریت تک دریافت نہیں کی، لیکن اگر اس سے تعلیم حاصل کر لی، یہ وفادار ہیں، یہ حق شناس ہیں، یہ فرض شناس ہیں. معلم ان سے شکوہ نہیں کرے گا، لیکن جنہوں نے بھرپور او بھگت کی، مالا مال کر دیا معلم کو، اس کو تحفے دیے ہر طرح کے، اس کا گھر بھر دیا انہوں نے، لیکن اس سے تعلیم حاصل نہیں کی، ان سے معلم شکوہ کرے گا، انہوں نے مجھے محجور رکھا ہے، انہوں نے مجھے متروک رکھا ہے، کہ میرے پاس جو کچھ تھا ان کے لیے وہ انہوں نے مجھ سے نہیں لیا، اس قابل نہیں سمجھا مجھے کہ مجھ سے لیتے، بلکہ میرے متبادل مجھے چھوڑ کر، معلم کو چھوڑ کر کسی جاہل سے جا کر رہنمائی لیتے تھے، کسی جاہل سے جا کر تعلیم لیتے تھے، کسی جاہل سے جا کر ہدایت کے وقت جاہل کی طرف چلے جاتے تھے، تحفے کے وقت معلم کی طرف آ جاتے تھے. او بھگت پذیرائی معلم کی کرتے ہیں اور مشاورت اور تعلیم جاہل سے لیتے ہیں. یہ معلم محجور ہے، یہ متروک ہے، یہ شاکی ہے، یہ شکوہ کرے گا، پوری امت کا شکوہ کرے گا، اس کا حق ادا نہیں ہوا. قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا. ہم جتنا احترام کریں، جب تک ہدایت نہیں لیتے، جب تک قرآنی ہدایت ہماری زندگی میں نہیں آ جاتی، ہماری زندگی کے ہر پہلو میں نہیں آ جاتی، حق ادا نہیں ہوا. حق شناس نہیں ہیں، ہم قدردان نہیں ہیں، قدر شناس نہیں ہیں قرآن کے. اسی طرح اگر رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم جتنے گلہائے عقیدت نثار کریں اور گلدستے پیش کریں اور اپنی خاک ساری ظاہر کریں اور حضور کے نام پر بہت کچھ کریں، لیکن ہدایت نہ لیں نبی اکرم سے، ہم نے حق کے نبی ادا نہیں کیا، ہم نے حق کے رسالت ادا نہیں کیا، ہم نے حق کی نبوت ادا نہیں کیا. شاکی ہیں رسول اللہ. اسی طرح اگر امام ہادی امت، امام امت، پیشوائے امت، رہنمائے امت، اس کا اگر حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ فقط اس کی تقدیس سے نہیں ادا ہوتا، اس کی تعریف و ثنا سے ادا نہیں ہوتا، فقط عقیدت سے ادا نہیں ہوتا، جب تک وہ چیز اس سے لے نہیں جو وہ لے کر آیا ہے آپ کے لیے، یعنی ہدایت لے کر آیا ہے. پس امام کو اسی مقام پہ رکھ کے دیکھنا ہے جہاں پر اللہ نے
امام کا مقام مقرر کیا ہے، وہاں سے ہٹا کر دیکھیں گے ہمارے سامنے حقیقت بدل جائے گی، تصویر بدل جائے گی، ہوگی وہی شے، لیکن چونکہ اپنے مقام پر نہیں ہے اس لیے اس کی حقیقی تصویر ہمارے ذہن میں نہیں آئے گی اور ہم حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ عزیزان، خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت کے وسیلے مقرر کیے ہیں ان میں کہ عرض کیا تھا کہ سب ایک نظام کے تحت وابستہ اور پیوستہ ہیں، ایک دوسرے سے گسستہ نہیں ہیں، گسیختہ نہیں ہیں، ایک دوسرے سے الگ تھلگ نہیں ہیں، منتشر نہیں ہیں، ایک دوسرے سے لا تعلق نہیں ہیں بلکہ پیوستہ ہیں۔ اس پیوستگی کو اور اس تعلق کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے تاکہ ان کا مقام محفوظ رہے، نظام ہدایت میں ان کا مقام محفوظ رہے۔ جہاں سے بھی ہم اس مقام کو چھیڑیں، ذہنی طور پر آگاہی کے عالم میں یا اطاعت کے عالم میں، اگر اس کو چھیڑیں گے، اس میں ذرا برابر تصرف کیا، نہ صرف قدر ناشناسی کی ہے بلکہ ہدایت کے نظام کو درہم برہم کیا ہے، جس کا ضرر خود ہمارے لیے ہے، یعنی محرومیت، بے نصیبی، محجوریت اور متروکیت جو ہمارے حصے میں آنی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ آخرت میں اس کا انجام ندامت اور حسرت ہے۔ ایسی ندامت، ایسی پشیمانی جو ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے، اس طرح کی پشیمانی اور ندامت محشر میں انسان کو نصیب ہوگی اگر ہدایت کے وسیلوں کو اس نے اس طرح سے نہیں دیکھا جو ان کے لیے اللہ نے مقام مقرر فرمایا ہے۔ چونکہ شب میلاد امام ہے اور امام بھی ایک منفرد حیثیت کے امام بھی جو حی ہیں، حاضر ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں، امت کے اندر موجود ہیں۔ یہ خصوصیت ائمہ اطہار میں سے یا معصومین میں سے کسی اور کی نہیں ہے، جو امام عصر کی ہے اس زمانے کے لیے، چونکہ امام حی، امام حاضر، امام موجود ہیں، حی و حاضر، اور ہم امت ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، رہنما ہیں، لیکن تعلق و ناطہ کٹا ہوا ہے، ارتباط کٹا ہوا ہے۔ امام بھی موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں، تعلق کے بغیر، ارتباط کے بغیر یہ چیز انسان کے لیے سوال برانگیز ہے۔ پریشان ہونا چاہیے اس صورتحال پر، جس طرح روایات کے اندر ہے کہ آپ موجود ہیں لیکن ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے، آپ حی و حاضر ہیں لیکن ہمارا آپ سے تعلق نہیں ہے۔ یہ چیز پریشان کن ہے۔ یہ پریشانی بہت سارے دینی نصوص کے اندر ائمہ اطہار نے ذکر فرمائی ہے کہ مومن رکھتا ہو یہ پریشانی اپنے اندر، جیسے دعائے عہد میں ہے، دعائے عہد میں ہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہم کب دیکھیں گے آپ کو، آپ ہم میں موجود ہیں لیکن ہم کب ارتباط قائم کریں گے آپ سے۔ اس پر پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور اس پر حسرت کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں فرصت ملے، مہلت ملے، توجہ آئے، ہمیں بعض اوقات توجہ آنے سے انسان کو یہ سعادتیں نصیب ہوتی ہیں کہ جس چیز کی حسرت ہونی چاہیے وہ پیدا ہوتی ہے، جس چیز کی پریشانی ہونی چاہیے وہ پریشانی پیدا ہوتی ہے، ورنہ غفلت میں، مستی میں انسان
ایسی بہت ساری سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے، ایسی حسرتیں پیدا نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، چونکہ مستی کا عالم ہے، چونکہ غفلت کا عالم ہے، غفلت میں انسان ہر چیز سے بے بہرہ ہو جاتا ہے۔ امام موجود ہیں حی و حاضر، اور کئی نسلیں اسی طرح سے گزر رہی ہیں، اور خدا جانتا ہے کتنی نسلیں اسی طرح سے گزر جائیں۔ ہر نسل اس کیفیت سے گزر کے چلی جاتی ہے اور اپنے آپ کو تسلی دے کے، ڈھارس دے کے، اپنی تسلی کا سامان بھی خود سے ہی بنایا ہوا ہے، اور اس کے سہارے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے۔ نسلوں پہ نسلیں گزرتی جا رہی ہیں اور وسیلہ ہدایت سے ہم محروم ہیں، چونکہ ہم نے متبادل اختیار کر لیے ہیں۔ جب انسان کو متبادل مل جاتا ہے، پھر حسرت، پریشانی اور حیرت ختم ہو جاتی ہے انسان کی، چونکہ متبادل ہے، موجود ہے، لہٰذا اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بجلی نہیں ہے، جنریٹر ہے، بجلی نہیں ہے، یو پی ایس ہے، بجلی نہیں ہے، کوئی اور ہم نے متبادل انتظام کر لیا ہے۔ لہٰذا جب کہا جاتا ہے کہ 18 گھنٹے بجلی نہیں ہے، تو جس کے پاس جنریٹر ہے اسے تو ذرا برابر احساس نہیں ہوتا۔ 18 گھنٹے انہیں احساس ہوتا ہے کہ جن کے ہاں بجلی نہیں، متبادل بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے متبادل فراہم کر لیا ہے یا متبادل بنا لیا ہے، انہیں اب اصل کی پرواہ نہیں ہے۔ خوب بجلی آئی ہوگی، چلی گئی ہوگی، چونکہ متبادل ہمارے پاس ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کا متبادل ہے، بنایا گیا ہے، رکھا گیا ہے، جیسے بجلی کا متبادل ہے آپ کے پاس، یعنی سرکاری بجلی کا متبادل آپ کے پاس اپنی گھریلو بجلی یا اپنے ہی مشینوں سے بنائی ہوئی بجلی جو آپ نے جنریٹر سے کسی طریقے سے حاصل کر لی۔ یہ تو ایک صنعتی قانون کے تحت، صنعتی نظام کے تحت آپ کو متبادل بنا کے دیا ہے، استفادہ کرتے ہیں۔ یہاں تو متبادل سے وہی کام نکلتا ہے جو اصل سے نکلتا ہے۔ جو بجلی کرتی ہے، جو واپڈا کی بجلی کرتی ہے، وہی جنریٹر کی بجلی بھی اس سے استفادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ فارمولہ ان چیزوں میں کار فرما نہیں ہے جن کا متبادل نہیں ہے، جن کا متبادل نہیں بنایا گیا، اور جن کا متبادل نہیں بنایا جا سکتا، اور جن کا متبادل بنانا جرم ہے، گناہ ہے، معصیت ہے، جنایت ہے، خیانت ہے۔ متبادل نہیں ہے اس کا، دین کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اگر انسان کوئی کہے کہ یا دین کے بدلے میں جنریٹر، یا کوئی ایسا یو پی ایس جو دین کے بدلے میں انسان کو وہی سہولتیں دے دے جو دین دیتا ہے، وہی خوبیاں اس کے اندر ہوں جو دین کے اندر ہیں، وہی فائدے وہ پہنچائے جو دین پہنچاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ کوئی فلسفہ ایسا ہے جو دین کا متبادل بن سکے، نہ کوئی سائنس ایسے ہے جو دین کا متبادل بن سکے، نہ کوئی ٹیکنالوجی ایسے ہے جو دین کا متبادل بن سکے، نہ کوئی آئیڈیالوجی ایسے ہے جو دین کا متبادل بن سکے، نہ کوئی تہذیب ایسے ہے جو دین کا متبادل بن سکے۔ اور اگر کسی نے دین کا متبادل بنایا، وہ مجرم ہے، وہ محرف دین ہے، وہ دشمن دین ہے، وہ دشمن خدا ہے، جس نے دین کا متبادل بنا کے لوگوں کو پیش کیا۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہ چیزیں بدل پذیر نہیں ہیں، تبدیل نہیں کی جا سکتی، پھر بھی بدل سازی کا کام کیا گیا ہے۔ دین کا بدل بنا لیا لوگوں نے، بدلی دین کی جگہ بہت ساری چیزیں جنہوں نے دین کی جگہ لے لی۔ اس میں سے کچھ چیزیں عام لوگوں نے بنائی، کچھ چیزیں پرانے لوگوں نے بنائیں، کچھ چیزیں نئے لوگوں نے بنائیں، کچھ چیزیں تعلیم یافتہ لوگوں نے بنائیں، کچھ چیزیں غیر تعلیم یافتہ لوگوں نے بنائیں۔ غیر تعلیم یافتہ لوگوں نے رسم و رواج بنا لیا دین کے بدلے میں، یہ بھی ایک بدلی دین ہے۔
اور تعلیم یافتہ لوگوں نے باقاعدہ ازم بنائے، نظام بنا لیے، سیاسی نظام بنا لیے، معاشرتی نظام بنا لیے. کسی نے انسان کے لیے دین کے بدلے میں سوشلزم بنا لیا، کسی نے انسان کے لیے لبرلزم بنا لیا، کسی نے انسان کے لیے دین کے بدلے میں سیکولرزم بنا لیا، کسی نے کیا، تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ سب نے بدل بنا لیا اور بدل پر عمل کر رہے ہیں، متبادل پر. یہی کام ہدایت کے دیگر وسیلوں کے متعلق بھی ہے. جو کچھ اللہ نے ہدایت کا وسیلہ بنایا ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. قرآن کا کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی چیز متبادل قرآن کے لیے نہیں، نہ کوئی بنا سکتا ہے قرآن کا متبادل. اگر ساری بشریت دعویٰ ہے قرآن کا، ساری انسانیت جن و انس ثقلین مل کر بھی اگر قرآن کا بدل لانا چاہیں، ایک آیت لانا چاہیں، ایک جملہ لانا چاہیں، ایک مثل لانا چاہیں، قرآن کا بدل نہیں لا سکتے. بدل پذیر نہیں ہے قرآن. لیکن اگر کسی نے توہم کر کے قرآن کے بدلے میں کوئی منشور، کوئی آئین، کوئی ایسا کنسٹیٹیوشن بنا لیا اور اسے قرآن کا بدل قرار دیا، یہ جرم سمجھا جائے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے دین کا بدل کسی نے بنا لیا اور لوگوں کو اس متبادل کے پیچھے لگا دیا. اسی طرح نبی کا کوئی متبادل نہیں ہے. ہدایت کا وسیلہ اللہ کی جانب سے انسان کے لیے رسل ہیں، انبیاء ہیں، جن کا کوئی متبادل نہیں ہے. اگر 1000 علامہ اقبال کے بقول کہ 1000 حکیم مل کر آئیں، ایک نبی کا بدل بن کر آئیں، تو وہ اس ایک نبی کے سامنے سر بے جیب ہیں. 1000 حکیم سر بے جیب، یہ کلیم سر بے کف. ایک کلیم کے مقابلے میں 1000 حکیم سر بے جیب ہے، سرنگون ہے، سرفکندہ ہے. نبی کا کوئی بدل نہیں ہے، نہ کوئی سائنٹسٹ، نہ کوئی دانشور، نہ کوئی فیلسوف. کوئی نبی کا بدل نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا عقل مند ہے، یہ بڑا دانا ہے، یہ نبی کا بدل ہو سکتا ہے. اسی طرح امام کا بدل نہیں ہو سکتا. امام کے بدلے میں کوئی اور آ جائے، امامت کا بدل، امامت کا متبادل کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بنایا نہیں ہے اللہ نے، رکھا نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ امامت کے متبادل بھی کوئی نظام اللہ نے چھوڑا ہو، اجازت دی ہو، منظور کیا ہو اور انسانوں کو کہا ہو کہ 2 راستے ہیں تمہارے پاس، امامت بھی میرا ہی راستہ ہے اور امامت کو چھوڑ کے اگر کہیں جاؤ تو وہ بھی میرا ہی راستہ ہے اور دونوں گھوم کے میری طرف ہی آتے ہیں. بعضوں کا یہ ہے گمان، توہم، کہ سارے راستے اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں. جو مشرق کو جا رہا ہے، جو مغرب کو جا رہا ہے. عموماً آپ سنتے ہوں گے قوالوں سے اور ایسے بے تکے شاعروں کا کلام. شاعر ہیں، شاعر کے بارے میں قرآن کا بھی فرمان ہے. شعراء کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ شاعر فی کل واد یہیمون، ہر وادی میں سر کھپاتے ہیں، ہر وادی میں. جہاں جانا جائز ہے وہاں بھی جاتے ہیں اور جہاں جانا جائز نہیں ہے وہاں بھی جاتے ہیں. فی کل، سورہ شعراء، پوری سورہ کا نام ہی شاعروں کے بارے میں ہے. اگر کوئی شاعر تشریف فرما ہے تو ان سے معذرت کے ساتھ، شاعری سخت کام ہے. قرآن کا فرمانا ہے کہ فی کل وادن یہیمون، یہ شاعر ہر وادی میں جاتے ہیں اور ان کی اتباع یا یہ اتباع نہیں کرتے سوائے گمراہوں کے. لا یتبعون الا الغاوون، اغوا شدہ، اغوا گر، بہکے ہوئے
ان کی پیروی کرتے ہیں، بہکے ہوئے ان کی بات سنتے ہیں. اور پھر قرآن کا فرمانا ہے کہ یقولون ما لا یفعلون. شاعر کی ایک خصوصیت قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے. یقولون ما لا یفعلون. چونکہ شاعر ہے فقط اس نے کہنا ہے. وہ ویسے شعراء جن کی قرآن اس طرح سے توصیف کر رہا ہے وہ ہر چیز کا متبادل آپ کو بنا دیتے ہیں. ایسے خطیب جن کو قرآن نے متعارف کروایا ہے، ایسے خطیب جو ثمن قلیل لے کر، فیس لے کر آپ کی پسند کا متبادل آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں. البتہ ایسے ہیں لیکن گمراہ ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ تصویر پیش کی ہے کہ سارے راستے درست ہیں، جو جس راستے پر جا رہا ہے صحیح راستے پر جا رہا ہے. مسجد بھی خدا ہی کی طرف لے جاتی ہے، مندر بھی خدا کی طرف لے جاتا. مسجد و مندر سنتے رہتے ہوں گے آپ، محظوظ ہوتے رہتے ہیں آپ ایسے شاعروں سے، ایسے قوالیوں سے، ایسے کلام سے. آپ کی مجلسوں میں ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں اور آپ باقاعدہ داد دیتے ہیں، تحسین کرتے ہیں کہ یہ سارے راستے وہیں جا رہے ہیں. یا بعضوں نے، میں نے عرض کیا نا کہ پڑھے لکھے نہ ہوں وہ بھی ایک متبادل بنائے ہوئے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں انہوں نے بھی ایک متبادل بنایا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھوں کا متبادل ذرا ٹیکنالوجی کی مدد سے بنتا ہے اور پیچیدہ ہوتا ہے، اس کے لیے ٹیکنیشین کی ضرورت ہوتی ہے. اور ان پڑھوں نے جو کچھ بنایا ہوتا ہے وہ سادہ ہوتا ہے، عام سا ہوتا ہے، لیکن ہوتا دونوں کا متبادل ہے. پڑھے لکھوں نے جو متبادل بنایا، دین کا متبادل، قرآن کا متبادل، مجھے متبادل کا راستہ کھولا کہ ہے موجود پلورلزم. پلورلزم پڑھے لکھے لوگوں نے دین کے متبادل کی تصویر پیش کی ہے. یعنی خدا کی طرف ایک راستہ نہیں جاتا، ایک سنگل راستہ نہیں جاتا خدا کی طرف، بلکہ کئی راستے خدا کی طرف جاتے ہیں. کئی راستے خدا کی طرف جاتے ہیں، اور ان کئی راستوں میں سے کسی پر بھی آپ چل پڑے مطمئن رہیں اللہ تک ہی پہنچیں گے. آپ بہکیں گے نہیں، بھٹکیں گے نہیں. آپ یہ سب راستے خدا کی طرف جا رہے ہیں. وہ جو آپ قوالوں سے سنتے ہیں وہ عام لوگوں کی ذہنی تخلیق ہے، اور بعض کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھے لکھوں کی تخلیق ہے جنہوں نے متبادل بنایا. اور قرآن کریم نے ایک دلچسپ مطلب یہ ذکر فرمایا ہے کہ وادی ہدایت میں متبادل لوگوں کے لیے زیادہ پرکشش ہوتا ہے. اصل سے لوگوں کی کشش زیادہ متبادل میں ہوتی ہے، اسے جلدی قبول کرتے ہیں، اسے جلدی اخذ کر لیتے ہیں. اور جو حقیقت خدا نے بنائی ہے، جو وسیلہ ہدایت کا اللہ نے بنایا ہے، اسے دیر سے قبول کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم اور قرآن کے متبادل جو دلچسپی کی پرکشش چیزیں ہیں انسان کے پاس. اب میں بعضوں کے نام نہیں لیتا، دوسروں نے نام لیے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں تشویش پیدا نہ ہو، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن کا متبادل بن گئی ہیں. حرج نہیں، اب زیادہ اس وجہ سے کہ تشویش سے بچانے کے لیے تشویش اور نہ بڑھ جائے. جنتری جیسے، اب جنتری کتنی چھپتی ہے لاہور میں اور کتنی پڑھی جاتی ہے، اور کتنا اس کی طرف روزمرہ امور میں توجہ ہے ہماری. یہ جنتری کی بنیاد پر اپنے کتنے امور ہم انجام دیتے ہیں. یہ ایک متبادل ہے قرآن کا، جنتری اور پرکشش. جتنی جنتری پرکشش ہے مومنین کے لیے، اتنا قرآن پرکشش نہیں ہے، چونکہ متبادل ہے. قرآن میں ذائچے نہیں ہیں،
قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا تیرا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، کاروبار کیسا ہوگا، بزنس کیسا ہوگا، بیوی کیسے ہوگی، شوہر کیسا ہوگا، تعلقات کیسے ہوں گے، ناجائز کام کیسے ہوں گے، جائز کام کیسے ہوں گے، فلاں تعلق رہے گا قائم نہیں رہے گا قائم، لیکن جنتری میں لکھا ہوتا ہے. اور ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے جو بتائے کہ اس ہفتہ میرا یہ ہفتہ کیسا جائے گا. پھر جنتری میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر انگوٹھی تبدیل کر دو تو ہفتہ فرق بھی ہو سکتا ہے، اگر یہ انگوٹھی پہنو تو آپ کے ہفتے میں یہ اتفاقات رونما ہوں گے، اگر بدل دو تو آپ کے دوسرے اتفاقات رونما ہوں گے. قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر ہمارے لیے کوئی جاذبہ نہیں ہے، کشش نہیں ہے. ثواب کے لیے تبرک کے لیے پڑھ دیتے ہیں لیکن کشش نہیں ہے اس میں. متبادل ہمیشہ پرکشش ہوتا ہے، بلکہ جو بھی متبادل بناتے ہیں پرکشش بناتے ہیں تاکہ اصل سے لوگ رخ موڑ کے متبادل کی طرف آئیں. متبادل سازی ہدایت کے وسیلوں کے مقابلے میں دیرینہ ہے، آج کی بات نہیں ہے. ہم پہلی قوم نہیں ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں یا جو اس میں مبتلا ہیں. قرآن نے تاریخ ذکر کی ہے بہت پرانی، بہت کہن. متبادل پرستی، متبادل سازی اور متبادل پسندی کی تاریخ دیرینہ ذکر کی ہے. اس میں سے ایک قرآن نے متبادل سازی کا نمونہ ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں معروف ماجرا سامری کا. سامری متبادل ساز ہے، دین کے متبادل بنانے کا ماہر ہے اور تعلیم یافتہ ہے، پڑھا لکھا ہے. ان پڑھ نہیں ہے کہ رسم و رواج بنائے، پڑھا لکھا ہے اور تعلیم یافتہ ہے. اس لیے بہت ہی پیچیدہ ٹیکنالوجی کی مدد سے متبادل بنایا، اتنا پرکشش متبادل بنایا سامری نے کہ اصل دین لوگوں کو عجیب سا لگا، اصل دین پسند نہیں آیا لوگوں کو، ترک کر کے فوراً متبادل کی طرف چلے گئے. متبادل کے طور پر اس نے گوشالہ بنایا، بچڑا، گائے کا بچہ. اجل عربی زبان میں گائے کے بچے کو اجل کہتے ہیں. اجل اجلت سے ہے، اجلت یعنی جلدی، جلد بازی. گائے کا بچہ 1 سال تک بچڑا. آپ لوگوں نے گائے کے بچڑے کا گوشت تو کھایا ہوا ہے لیکن بچڑا دیکھا ہوا نہیں ہے، شہریوں نے نہیں دیکھے ہوئے. عموماً قربانی پہ کبھی کبھار لے آتے ہیں لیکن ویسے تو سروکار نہیں ہوتا. ٹی وی میں دیکھا ہوگا گائے کا بچہ پیدائش کے چند دن کے بعد 1 سال تک بہت عجلت میں ہوتا ہے، جلدی میں ہوتا ہے، دوڑتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، آرام نہیں ہوتا اس کے اندر، بے آرام اور نا آرام ہوتا ہے. جبکہ اس کے ماں باپ گائے بیل جو مسن بڑی عمر کے ہیں ان کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ آرام آرام سے چلتے ہیں پروقار طریقے سے. لیکن اجل بچڑا یہ پھرتیلا ہوتا ہے، پھرتی کے ساتھ اچھلتا ہے، کودتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے. سامری نے اجل بنایا، گوشالہ بنایا. گوشالہ اس وجہ سے بنایا کہ پہلے سے بنی اسرائیل کے اندر گائے کے تقدس کا رجحان پہلے سے موجود تھا. جیسے ہندوؤں کے ہاں گائے کے تقدس کا ایک تصور پایا جاتا ہے، ان کے ہاں ایک فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، فلسفہ خلقت کا، اور اس میں گائے کا بہت اہم رول ہے. یعنی خلقت کا آغاز میں گائے نے بہت اہم رول ادا کیا، اس لیے اس کو ماتا کہتے ہیں. گائے ماں ہے ان کی، ماں کا کردار اس نے انسان کی خلقت کے لیے ادا کیا. جس دیوتا نے انسان پیدا کیا اس دیوتا میں جو گائے کا اہم کردار تھا، اس لیے گائے کا ایک تقدس ہے. آج کل وہ تقدس زیادہ زندہ ہو گیا ہے، اور جو مسلمان شبہ بھی ہو سونگتے ہیں اس کو،
اس کے منہ کا کہ اگر اس نے بڑا گوشت کھایا ہے گائے کا تو وہیں قتل کر دیتے ہیں، اتنی مقدس ہے گائے۔ بنی اسرائیل میں بھی گائے مقدس تھی اور وہ رجحان ان کے اندر موجود تھا گائے پرستی کا۔ اس وجہ سے سامری نے گوشالہ بنایا، چونکہ جس قوم کے لیے جو جانور مقدس ہے اسی کا متبادل بن سکتا ہے۔ جیسے میکسیکین کے لیے گدھا مقدس ہے، ہمارے یہاں گدھا بدنام ہے بہت، بھائی کہ زحمت کش ہے بہت، محنتی ہے بہت اور مظلوم ہے، لیکن ساتھ ساتھ بدنام بھی ہے بہت۔ جو حقارت نسبت دینی اور ذلت وہ گدھے کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں۔ جس انسان کو کوسنا ہو وہ گدھے کے ساتھ اس کو تشبیہ دے دیتے ہیں، جبکہ میکسیکو میں ایسے نہیں ہیں، وہاں پر گدھا نہایت احترام، گائے سے بھی زیادہ محترم ہے۔ اگر کوئی گدھے کی بے حرمتی کرے وہ سزا کا مستحق ہے۔ مذہبی طور پر ان کے عقیدے میں گدھے کے لیے اتنا احترام پایا جاتا ہے۔ وہ انتخابات میں پسند کرتے ہیں کہ ان کا انتخابی نشان گدھا ہو، بلکہ امریکہ کی جو پارٹی ہے سیاسی، اس کا سیاسی نشان ہی گدھا ہے۔ اوباما جس کا صدر ہے، جس پارٹی کا اور جس کی طرف سے پریزیڈنٹ ہے، یہ ڈیموکریٹس، ان کا نشان، انتخابی نشان یا ان کا سیاسی نشان ہی گدھا ہے، چونکہ احترام حرمت رکھتا ہے گدھا ان کے۔ اگر ایک دن میکسیکین کے لیے متبادل بنایا جائے تو وہی پرکشش چیز ان کے لیے بنائی جائے گی، اسی کا روپ بنا کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اصل کو چھوڑ کے متبادل کی طرف قوم کو لایا جائے گا۔ سامری نے بنی اسرائیل کے لیے بچھڑا بنایا، گائے کے بچے کی پتلا بنایا، شیپ بنائی، اور چونکہ ایک سائنسدان تھا سامری، پڑھا لکھا تھا، اس پڑھے لکھے سائنسدان نے اس طرح سے گدھا بنایا اس زمانے میں جب ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، ابتدائی حد میں اور وسائل میں تھی۔ اس وقت اس نے ایسے یہ بچھڑا بنایا کہ باقاعدہ بولتا تھا، گدھے اب گائے کی آواز نکالتا تھا۔ عورتیں جب جا کر اپنی حاجت پیش کرتی تھیں تو جواباً وہ بولتا تھا اور عورتوں کو یقین ہو جاتا تھا کہ میری حاجت پوری ہو گئی ہے چونکہ اس نے جواب دیا ہے۔ اور وہ بنایا بھی عورتوں کی مدد سے تھا، خواتین نے مدد کی بھرپور طریقے سے سامری کی، اور سامری نے وہ گوشالہ بنا کے متبادل، حضرت موسیٰ نے اللہ کا دین پیش کیا، نظام خدا پیش کیا، اور سامری نے دین کا متبادل پیش کیا۔ لوگوں کو متبادل زیادہ پسند آیا۔ حضرت موسیٰ نے کئی سال زحمت کی اور کئی سال میں لوگ دین کی طرف اتنی رغبت پیدا نہیں کر سکے اور نہیں سمجھ میں آیا وہ دین۔ سامری نے چند ہفتے محنت کی، چند سالوں کے مقابلے میں چند ہفتے محنت کی، چونکہ 30 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنی بارگاہ میں میقات میں بلایا اور پھر بڑھا کر 40 کر دیا۔ ان 40 دنوں کے اندر سامری نے متبادل بنایا، اسے لوگوں سے قبول کروایا، منوایا، اور ساری امت کو گوشالہ پرست بنایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے واپس تو منظر آنکھوں سے دیکھا بہت افسوسناک کہ لوگ سب سامری کے متبادل کے پیچھے ہیں، چونکہ متبادل لوگوں کو بہت پسند آتا ہے۔ متبادل کے بارے میں سوال نہیں اٹھاتے، موسیٰ کے پروردگار کے بارے میں ہزاروں شبہات ہیں ان کے ذہن میں، سامری کے اجل کے بارے میں ایک بھی شبہ نہیں ہے ان کے دل میں۔ اگر اللہ کے نظام کو پیش کریں، زور لگا کے سوال بنائیں گے، اشکال کریں گے، حجت بازی کریں گے، کٹ حجتی کریں گے۔ اگر اللہ کا یہ نظام ہے تو پھر یہ ایسے کیوں ہیں، یہ ایسے کیوں ہیں۔ مثلا رسول اللہ کے بارے میں زور لگا کر سوال بناتے تھے کہ یہ اگر اللہ، قرآن کے اندر ہیں یہ آیات کہ اگر یہ حقیقتاً اللہ کے رسول ہیں، واقعاً اللہ کے رسول ہیں، تو یہ بازار میں کیوں آتے ہیں، خریداری کیوں کرتے ہیں، یہ کپڑے کیوں خریدتے ہیں، یہ سبزیاں کیوں خریدتے ہیں، یہ خوراک کیوں خریدتے ہیں، ان کے گھر میں کھانا کیوں پکتا ہے۔
یہ شادی کیوں کرتے ہیں، ان کے بچے کیوں ہوتے ہیں. یہ سوالات تھے ان کے رسول اللہ کے بارے میں کہ اگر یہ رسول ہیں، جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں، تو پھر یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں. اگر ایک متبادل آ جائے، جھوٹا آ جائے، اور وہ آ کر دعویٰ کرے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے. جیسا کہ پیدا ہوئے، متبادل بھی پیدا ہوئے، اس زمانے میں پیدا ہوئے، لیکن ان کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا. جیسے مسیلمہ، سجا اور مسیلمہ، یہ دو جھوٹے نبی ہیں. سجا عورت ہے، اس نے دعوی نبوت کیا، اور مسیلمہ کاذب شخص ہے، جھوٹا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا عہد رسول اللہ میں. کہا میں بھی رسول ہوں، میں بھی اللہ کی طرف سے ہوں، میں بھی وحی مجھ پر بھی اترتی ہے. ان کے بارے میں کسی نے شبہ نہیں کیا، شک نہیں کیا، لیکن رسول اللہ کے بارے میں ہزار سوال اٹھائے، کیونکہ متبادل ہمیشہ لوگوں کے لیے سہل ہے، آسان ہے، اسے قبول کر لیتے ہیں. اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو نظام مقرر کیا ہے اور اس نظام کے رکن بنائے ہیں، ان کا متبادل نہیں بنایا، ان کے متبادل کی گنجائش نہیں چھوڑی، لیکن انسان متبادل بنا لیتا ہے. انسان ترک کر دیتا ہے اللہ کے ہدایت کے ذریعوں کو، وسیلوں کو، اور متبادل کا سہارا لے لیتا ہے، جس کی مثال قرآن کریم نے سامری کی صورت میں ذکر کی ہے. خوب ہم سامری کی مثال کو آئینہ قرار دیں اور اس آئینے میں دیکھیں، زمانوں کو دیکھیں، نسلوں کو دیکھیں، مختلف ملتوں کو دیکھیں، مختلف قوموں کو دیکھیں، اور دیکھتے دیکھتے اپنے تک آ جائیں. آج کے زمانے کو دیکھیں اور خود کو دیکھیں. ہم سامری کے قصے کو آئینہ سمجھیں، چونکہ قصہ سامری قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بیان کیا ہے کہ آنے والی قوموں کے لیے آئینہ ہے. یہ آئینہ دیکھو کہ میں نے موسیٰ بھیجا، میں نے نبوت پر ان کو فائز کیا، امامت پر ان کو فائز کیا، تمہارا رہبر و رہنما بنایا، تورات نازل کی، اور اس کے اندر نظام مقرر کیا، اور اس کے متبادل، اس کے مقابلے میں سامری نے گسالہ بنایا اور ایک الگ آئین بنایا. اور تمہارے سامنے اب دو راستے تھے، موسیٰ و ہارون کا راستہ اور دوسرا سامری اور گسالے کا راستہ. کیا کیا اس ملت نے، اس قوم نے؟ قرآن گواہ ہے کہ ہارون کو تنہا چھوڑ دیا، اکیلا چھوڑ دیا، اکلوتا چھوڑ دیا، اور گسالے کے راستے کو اپنا لیا، قبول کر لیا، گسالے کے لیے آمادہ ہو گئے، اس کی پرستش کی. اس آئینے میں ملتوں کو دیکھتے آئیے. ہر زمانے میں موسیٰ ہے و ہارون، ہر زمانے کے لیے. ہر زمانے میں حجت خدا ہے، ہر زمانے میں آسمانی کتاب ہے، ہر زمانے میں نبی ہیں، ہر زمانے کے اندر وسیع نبی ہے، ہر زمانے کے لیے. لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہادی بنایا ہے. حضرت موسیٰ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس دوران مسلسل ہادی و رہنما رہے. یعنی موسیٰ کی طرح اللہ کی طرف سے آنے والے ہدایت کے وسیلے اور ان کے متبادل سامری ہر دور میں رہے. حضرت موسیٰ کے بعد رسول اللہ تک و رسول اللہ کے بعد سے آج تک اس آئینے میں ہر قوم و نسل نظر آتی ہے، تاریخ نظر آتی ہے اس کے اندر، اس آئینے کے اندر. ہم باقی ادوار، باقی نسلیں، چونکہ بات مفصل ہے، اس کو چھوڑ دیں، آگے آ جائیں، چھلانگ لگا کے اپنے عصر میں، اپنے زمانے میں آئیں کہ آج شب ہم جو شب براعت بھی ہے اور شب میلاد بھی ہے. شب میلاد ہے امام عصر، زمانے کے امام کی شب میلاد ہے.
शब विलादत है, जश्न बरपा है, हर तरफ जश्न बरपा है इमाम की आमद, इमाम की विलादत पर। जैसे मीलाद को पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मीलाद एक बहुत ही तरक्की याफ्ता शक्ल में है, मीलाद की महफिलें और मजलिसें, जो आप जो बुजुर्गान हैं इनके बचपन में मीलाद बहुत सादा तरीके से होती थी, लेकिन आजकल बहुत ही मुख्तलिफ और आला शक्लों में मीलाद बर्पा होती हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, और उसके अंदर बहुत कुछ इजाफा हुआ है। भरपूर कई शाया निशान तरीके से मीलाद बर्पा होती हैं। उस मीलाद में हम उमूमन एक शेर भी सुनते हैं या कलाम सुनते हैं अकीदतमंदों से, शुअरा से, खूबसूरत आवाज़ों वालों से, कि सरकार की आमद, मरहबा कहते हैं ना, साथ बोलते हैं मरहबा कहते हैं, हुजूर की आमद मरहबा, बाकी पूरा एक उन्होंने बनाया हुआ है, काफिया रदीफ पूरा बनाया हुआ है। खूब आज हम शब मीलाद इमाम और तमाम मोमिनीन जहाँ जहाँ हैं आज शब एहतमाम करेंगे खुसूसियत के साथ। कुछ तो आज शब के लिए मोमिनीन ने खुद से खुद साख्ता मुतबादिल शब बारात के आदाब बनाए हुए हैं, पटाखे हैं, खाना पीना है, और एक और अमल जो मोमिनीन अंजाम देते हैं अरीज़े डालना, पानी के नहरों पर और दरियाओं में और जहाँ जहाँ पानी की कोई जगह हो वहाँ जमा होकर अरीज़े डालना। ये वो आदाब हैं जो मोमिनीन ने खुद से मुकर्रर किए हैं और बड़ी सख्ती से, पाबंदी से बजा लाते हैं। पटाखे भी, बाई की शायद पाबंदी है पटाखों पर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फोड़ ही लेते हैं पटाखा, बच्चे या बड़े भी। शब बारात मनाने के ये हमारे आदाब हैं, तरीके। शब मीलाद है और अरीज़े या जो भी वो करते हैं पानी के उस मकाम पे जमा होकर, इकट्ठे होकर। बाज़ जगह मजालिस, महाफिल, जश्न, ये चांदा इसी तरह से गुजरेंगे, और उसमें अकीदत, उसमें मोहब्बत अहले बैत के साथ, इमाम के साथ सब कुछ इजहार होगा। और ये अकीदत सच्ची भी है, दिल से है। जिस तरह मीलाद रसूलुल्लाह में जो मोहब्बत का इजहार होता है, सच्ची मोहब्बत का इजहार होता है, झूठी नहीं होती। मुमकिन है जो पैसे लेके, फीस लेके परफॉर्मेंस कर रहा है वो अदाकारी कर रहा हो, लेकिन जिन्होंने पैसे खर्च किए हैं, जिन्होंने एहतमाम किया है, या जो वाकईन वजद में आके झूम रहे हैं, वो अदाकारी नहीं कर रहे, वो वाकईन अपने इश्क का, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। खूब इस शब मीलाद वसीला हिदायत, शब मीलाद निजात दहिंदे इंसानियत, शब मीलाद रुकन निज़ाम हिदायत में हम बैठे कि ये जश्न जब मना रहे हैं, हिदायत के वसीले का जश्न मना रहे हैं, आमद का, हम हैं कहाँ? आया असले हिदायत के साए में हैं या किसी मुतबादिल के साए में ये सब कुछ बजा ला रहे हैं? आया हम भी किसी मुतबादिल से पैवस्ता हैं, किसी बदली चीज से हम मरबूत हैं, ताल्लुक है, बदल बना लिया है हिदायत का, या उस असल के साथ इर्तबात है हमारा, और उस असल की हाकमियत में, उस असल के साए में हैं हम। गौर करें आप, हमारे पास क्या है? अगर कौम मूसा जब लौटे पलटे, और कौम एहतराम तो मूसा का कर रही थी, लेकिन बछड़े के पास खड़े होकर, इजल के पास खड़े होकर, गोसाले के पास खड़े होकर, सामरी के परचम के नीचे एहतराम बजा ला रही थी मूसा का। अकीदत थी मूसा के साथ, सख्त अकीदत थी बनी इसराइल को, लेकिन ये अकीदत के गुलदस्ते सामरी के परचम के नीचे मूसा को निसार कर रहे थे। बछड़े के जवार में खड़े होकर, बछड़े के सामने तस्लीम होकर मूसा का एहतराम बजा ला रहे थे।
اور اگر ہدایت کے وسیلوں کو چھوڑ دیا جائے، بے شک عقیدت و احترام ہو اور ان کا متبادل اپنا لیا جائے اور اس متبادل کے ساتھ خوگر ہو جائے انسان، اس متبادل کو انسان قبول کر لے دل و دماغ سے، اور نسل اندر نسل متبادل ہی کے ساتھ جیتا رہے، اور اس کو احساس بھی نہ ہو کہ میں اللہ کے ہدایت کے وسیلے کا نام لے رہا ہوں، ان کے لیے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں، جبکہ تعلق میرا ان کے متبادل سے ہے، میں نے متبادل بنا لیا اور متبادل کے سائے میں ہوں، بدل بنا لیا، اور بدل ہمیشہ پرکشش ہوتا ہے، بدلی چیز ہمیشہ پرکشش رہی ہے۔ آپ امامت کے بدلی چیز، امامت کا متبادل موجود ہے، صدیوں سے موجود ہے۔ امامت کے متبادل آمریت، امامت کے متبادل شہنشاہیت، امامت کے متبادل موروثی سلطنت، امامت کے متبادل دستوری سلطنت، امامت کے متبادل جمہوری سلطنت، یہ سب امامت کے متبادل ہیں۔ ان میں سے کوئی امامت تو نہیں کہ میں ہی غلطی پر نہ ہوں، ان میں سے کوئی اگر امامت ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، یہ امامت ہے، آمریت امامت ہے، سلطنت امامت ہے، شہنشاہیت امامت ہے، موروثی و دستوری سلطنتیں امامت ہیں، جمہوریت امامت ہے۔ اگر امامت ہے خوب درست ہے، اسی سے تعلق ہونا چاہیے، حکم اسی کا تھا، حق بنتا ہے اس کے ساتھ تعلق کا، اس کے ساتھ ارتباط کا، اس کی تکریم کا، اس کی تعظیم کا، اس کی تقویت کا حق بنتا ہے۔ لیکن اگر یہ امامت کا متبادل ہے، امامت نہیں ہے، متبادل ہے، تو پھر ہمیں ذرا سوچنا ہے، ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، غور کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس حال میں ہیں، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ موسیٰ جب واپس پلٹے، میقات سے لوٹ کر آئے، تو بڑی عجیب حالت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ توجہ فرمائیں، میں آپ کی خدمت میں وہ چند آیات عرض کر دیتا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہیں کہ موسیٰ جب واپس آئے کیا حالت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے میقات پہ بلایا 30 دن کے لیے، اور وہ بڑھ کر 40 راتوں میں تبدیل ہو گئے اور واپس تشریف لائے، جب واپس تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن کا فرمانا ہے کہ غضبان آصفہ، کیفیت یہ تھی کہ ہاتھ میں تورات کی لوح تھیں، تختیاں جو اس میقات پہ عطا ہوئی تھیں، آسمانی آئین، کتاب خدا، اور جب واپس آئے قوم کی حالت دیکھی، غضبان، غضبناک حالت میں واپس آئے، اور آصفہ، افسوس کی حالت میں واپس آئے، اور ہاتھ میں جو تختیاں تھیں الواح، انہیں پھینکا، زمین کے اوپر پھینک دیا، اور اس غضب و غصے اور افسوس کی حالت میں چند کردار دیکھے۔ ہارون جو اپنے وسیع و جانشین ہیں، قوم جنہیں فرعون سے نجات دلا کر یہاں تک لائے تھے، اس سرزمین تک، مقدس سرزمین تک، سامری جو بنی اسرائیل کا ہی ایک علامہ تھا، عالم تھا، سامری بنی اسرائیل کا فرد تھا اور قبائل بنی اسرائیل میں سے تھا، اور عالم تھا، دینی عالم بھی تھا اور دنیاوی عالم بھی تھا، دونوں تعلیم تھی اس کے پاس، انجینئر بھی تھا، بہت ماہر، جانتا تھا سونا چاندی کیسے پگھلایا جاتا ہے،
اس کو پگھلا کر کیسے قالب میں ڈالا جاتا ہے اور قالب میں ڈال کر اس سے بچھڑا کیسے بنایا جاتا ہے، یہ قالب ریزی علم جانتا تھا. ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا جب تک ماہر نہ ہو اس علم کا. وہ دانشور تھا، اس نے یہ کام کیا. اور جب حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تو نے بنایا کیسے، کئی کاموں کا ماہر تھا. ایک عورتوں کو ورغلانے کا ماہر تھا. اس نے مردوں سے پہلے عورتوں کو دعوت دی کہ آپ آؤ، میں آپ کو خدا سے ملاتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اور ان عورتوں نے اپنے زیورات بہت سارے جو ان کے پاس تھے، بلکہ بعض تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کی خواتین چونکہ ساری ملازمائیں تھیں فرعون کے گھروں میں، فرعونی تہذیب میں، وہاں یہ نوکرانیاں تھیں. بنی اسرائیل کی خواتین، یہ بنی اسرائیل یعنی بنی یعقوب، بنی یعقوب یعنی حضرت یعقوب کی اولاد، حضرت اسحاق کی اولاد، حضرت ابراہیم کی اولاد، یہ ساری سیدانیاں تھیں. لیکن غلام فرعون کے ہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان کے گھروں میں یہ نوکرانیاں تھیں، برتن مانجتی تھیں اور کام کاج کرتی تھیں، جھاڑو دیتی تھیں، ان کے گھروں کے بچے سنبھالتی تھیں. بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ نکل آؤ ان کی غلامی سے اور جانا ہے، ہم نے اس شہر کو ترک کر کے مصر کو اپنی موروثی سرزمین پر واپس جانا ہے، تو ان عورتوں نے اپنے جو کچھ ساز و سامان تھا وہ بھی لیا، اور جن گھروں میں کام کرتی تھیں ان کے بھی بعض اموال اٹھا لائیں، زیورات ان کے بھی ساتھ اٹھا لائیں. لہٰذا ان کے پاس بہت سونے چاندی کے ذخیرے تھے ان عورتوں کے پاس، بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس اپنا بھی زیورات، ساز و سامان، اور جن گھروں میں کام کرتی تھی ان کا بھی ساتھ اٹھا کے لے آئیں. چونکہ انہیں معلوم تھا نوکرانیاں ایسی ہوتی ہیں، جب انہیں جانا ہوتا ہے تو صفایا کر کے جاتی ہیں، اس لیے انہیں عزت کے ساتھ خوشی خوشی روانہ کیا کریں، ورنہ آپ کو بہت عرصے تک رونا پڑے گا. جن گھروں کے اندر نوکرانیاں ہیں انہیں راضی رکھیں، ورنہ جب وہ جائیں گی تو صفایا کر کے جائیں گی. اگر خود نہ کر سکیں تو کسی اور کو خبر کر دیتی ہیں کہ میرا ہاتھ تو نہیں پہنچا، آپ جا کے کر دیں. وہ عموماً ایسے گھروں میں چور ڈاکو آ جاتے ہیں نوکرانیوں کی مدد سے. نوکرانیوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، جب کوئی قوم نوکر بن جائے، نوکر کا ایک خاص مزاج نفسیات ہو جاتی ہے نوکروں کی. وہ اسی طرح چاکری کرتے ہیں، اسی طرح چاکرانہ تہذیب ہے. آپ کا ایک پل بھی ہے یہاں، چاکر اعظم لقب ہے کسی بڑی شخصیت کا، چاکر اعظم. نوکر چاکر، نوکر تھوڑا سا بڑے اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے، چاکر جو بہت ہی نچلے درجے کا ہو اس کو چاکر کہتے ہیں. نوکر چاکر ایک ہی معنی میں ہے، اور ہمارے لیے فخر ہے چاکر اعظم. مثلا خان سردار چاکر اعظم، انگریزوں کے سامنے جو چاکر اعظم رہے ہیں. غلاموں کی ایک نفسیات بن جاتی ہے اور کرتے ہیں یہ کام، جواز کوئی نہ کوئی نکال لیتے ہیں کہ صفایا کرنا، جس گھر میں کام کرتے ہیں اس کا صفایا کرنا، یہ چاکروں کی نفسیات ہے، اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. سامری ماہر تھا خواتین کو ورغلانے کا، اس نے انہیں ورغلایا. دوسری مہارت اس میں تھی کہ وہ دھات پگھلا کر اس دھات سے بنا سکتا تھا، ایسے مجسمے بنا سکتا تھا. مجسمہ سازی بہت بڑا ہنر ہے آج بھی، جو بڑے مقبول ہنر ہیں فن، ان میں ایک ہنر مجسمہ سازی ہے. اور تیسری مہارت جو سامری کے اندر تھی، حضرت موسیٰ نے جب پوچھا اس سے کہ کیسے تو نے بنایا، تو اس نے یہی کہا کہ میں نے انہیں تجویز دی اور انہوں نے میری مدد کی، تعاون کیا، پیسے دیے، زیورات دیے، میں نے یہ کام کر دکھایا. تو کہا یہ بولتا کیسے ہے؟ تو کہنے لگا کہ اس میں نے اثر رسول ڈالا ہے. اثر رسول روایات کے مطابق یا مثلا اثر جبرائیل ہے، چونکہ رسول جبریل کو کہا جاتا ہے، یا حضرت موسیٰ کا اثر ہے.
بالآخر یا حضرت جبرائیل سے کوئی چیز اس کے پاس تھی یا حضرت موسیٰ سے کوئی چیز سیکھی تھی اس نے، اور وہ اس نے گسالے میں ڈالی جس سے بولتا بھی تھا. اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اثر رسول جبرائیل سے یا حضرت موسیٰ سے اثر لینا. یہ معلوم ہے کہ علم دین بھی رکھتا تھا، اس شعبے کا بھی اس کے پاس علم تھا. بس 3 مہارتیں اس کے اندر موجود تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو دیکھا، ہارون کو دیکھا، ملت کو دیکھا، گسالے کو دیکھا کہ یہ سب کے سب ایک بدل ساز اور باقی بدل پرست اور ایک بدل ہے. ایک بدلی خدا بنایا اس نے گسالہ، سامری بدل ساز ہے، اور ملت ساری بدل پرست ہے. حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے جا کر پہلی استفسار کی کہ کیوں ہوا یہ کام، آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیوں ہوا. باہر کے وہ دونوں بھائیوں کا مارکا وہ بھی قرآن نے ذکر کیا تفصیل سے. حضرت ہارون نے عذر پیش کیا، 3 دلیلیں دیں کہ یہ وجہ تھی جس وجہ سے میں مغلوب ہو گیا اور یہ غالب آ گیا، یہ بدل پرست اور بدل ساز. 3 دلیلیں حضرت ہارون نے دی. پھر اس کے بعد قوم کے پاس گئے اور اس قوم کو فرمایا کہ آپ نے یہ بدل پرستی کر کے اپنے لیے بہت بڑا ظلم خرید لیا ہے، ظالم بن گئے ہو، اب اس کا علاج کرو، تلافی کرو. رونے لگے، کہنے لگے اب بتائیں کہ اس کی تلافی کیا ہے. اللہ کا حکم صادر ہوا کہ تلافی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مارو، قتل کرو. ایک دوسرے کے قتل سے تلافی ہو سکتی ہے. بدل پرست اگر اپنے جرم کی تلافی کرنا چاہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے وسیلہ ہدایت کا بدل پوجتے ہیں اور بدل کی طرف جاتے ہیں، ان کے اس قبیح عمل کی تلافی قرآن فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کے قتل میں ہے. ایک دوسرے کو قتل کرو. لہٰذا انہیں شمشیریں دی گئیں، خنجر دیے گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا. جب کافی قتل کر چکے ایک دوسرے کو، چونکہ سب مجرم تھے، ایک دوسرے کو مارو. پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے توبہ ان کے لیے قبول ہوئی اور باقیوں کو معاف کر دیا گیا کہ اب دہرانا نہیں، تکرار نہیں کرنا. یہ بدل پرستی اور بدل سازی کی سزا ہے. گسالہ دریا برد کر دیا، سمندر میں ڈال دیا حضرت موسیٰ نے، نام و نشان تک نہ رہے. چونکہ اگر اس کا نام و نشان تک رہا، یہ خرافاتی عورتیں پھر چلی جائیں گی اس کے پیچھے کہ یہاں پر گسالہ دفن ہوا ہے، یہاں پر گسالہ کا فلاں عضو یا حصہ یا ٹکڑا موجود ہے. اس لیے اسے سمندر برد کیا، دریا برد کر دیا. گسالے کو قیمتی تھا، اسے پگھلا کے بیت المال موسیٰ پیسے بنا سکتے تھے، عمارتیں بنا سکتے تھے، لیکن نہ، جو اللہ کے دین کا متبادل بنا کر پیش کیا جائے وہ کبھی بھی اللہ کے دین پر خرچ نہیں ہو سکتا، اس سے گمراہی پھیلتی ہے. اور سامری کی جب باری آئی، سامری کو جلا وطن کر دیا، قتل نہیں کیا، جلا وطن کر دیا اور کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، اس سرزمین سے دور ہو جاؤ، اور جہاں بھی جاؤ خود سے لوگوں کو بتا دو کہ لوگوں مجھے مس نہیں کرنا، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، میرے ساتھ منہ نہ لگانا، میرے ساتھ بات نہ کرنا، میرے قریب نہ آنا. میں وہ عنصر ہوں پلید و نجس کہ میرے قریب آنے سے، مجھے منہ لگانے سے بھی تم جہنمی ہو جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ سزا اس کے لیے مقرر کی. خب عزیزان، اگر 30 دن کے لیے حجت خدا حصہ ہدایت کا وسیلہ آزمائشی طور پر امتحان ملت کے لیے ملت سے باہر بارگاہ خدا میں گئے اور جب لوٹ کر آئے تو ملت امت بدل پرست بن چکی تھی، بدلی دین بنا چکی تھی، بدلی خدا بنا چکی تھی اور بدلی ذریعے بنا چکی تھی. خوب وہ ملت جس کی نسلیں ہی بدل پرستی میں جا رہی ہیں، اصل کہاں ہے ہمارے پاس؟
ہم سعادت رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں متمسکین امامت و ولایت میں سے بنایا ہے، متمسکین اولیاء و اوصیاء میں سے بنایا ہے، لیکن صرف احترام موسیٰ کا دل میں ہو اور گہرا گسالے کے گرد ہو، یہ تمسک نہیں ہے وسیلہ ہدایت کے ساتھ۔ جب تک بدل کو نہیں چھوڑتے، جب تک بدلی کو نہیں چھوڑتے، متبادل سے جب تک منہ نہیں موڑتے، اس وقت تک توقع نہ رکھیں، ہم تمنا نہ رکھیں کہ یہ گسالے ہمیں اس ہدایت تک، اس منزل تک پہنچا دیں گے جس کی آرزو ہم رکھے ہوئے ہیں۔ نبیوں کے مقاصد تک گسالے نہیں پہنچاتے، موسیٰ کی منزلیں سامریوں سے طے نہیں ہوتی۔ جو نبیوں نے کرنا ہے، جو اللہ کے ہادیوں نے کرنا ہے، جس مقام تک انہوں نے ہمیں پہنچانا ہے، وہ گسالوں سے اور سامریوں سے نہیں ہوتا۔ یہ آئینہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور آج ہم شب میلاد امام عصر میں جا رہے ہیں، شب میلاد امام عصر، امام وقت، امام عصر پر اعتقاد تمام مسلمین کا ہے، لیکن بعض کا یہ کہنا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے آخر الزمان میں، اولاد رسول اللہ، ذریت رسول اللہ میں سے پیدا ہوں گے۔ اہل سنت کے بعض علماء کا یہ اعتقاد ہے، لیکن بعض علماء کا یہ اعتقاد ہے کہ نہ، امامیہ کی طرح ہے اہل سنت کے دیگر کچھ علماء کا کہ پیدا ہو چکے ہیں، بلکہ بعض علماء اہل سنت نے ادعاء ملاقات بھی کیا ہے کہ ہم نہ صرف گواہی دیتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، بلکہ ہم ان کی بارگاہ میں شرف یاب بھی ہو چکے ہیں۔ یہ اہل سنت کے بعض جید علماء، نہ معمولی علماء، صف اول کے علماء، ان میں سے بعض کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم شرف یاب بھی ہو چکے ہیں ان کی بارگاہ میں۔ لیکن علماء امامیہ، شیعہ علماء کا اعتقاد ہے کہ امام عصر متولد ہو کر موجود ہیں، ابھی تک موجود ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر موجود ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم امام کو مشاہدہ نہیں کرتے، وہ ہمیں مشاہدہ کرتے ہیں۔ خوب امام موجود ہیں، اور ہم انہیں امام عصر بھی کہتے ہیں۔ امام عصر کس مقام پر ہیں؟ درجہ اللہ نے ان کا کیا مقرر کیا ہے؟ آیا ہم گسالے کے پاس جا کر، سامری کے پاس جا کر، متبادل کے سائے میں رہ کر تبرکن امام عصر کا نام لیتے رہیں؟ ہم دعویٰ یہ کریں کہ امام عصر کی امت ہیں، لیکن ہوں سامری کے پیروکار، لیکن ہوں ہم گسالے کے پیروکار؟ یہ تو امام عصر سے تعلق نہیں ہے، یہ امامت سے تمسک نہیں ہے۔ متبادل اللہ نے ہدایت کے میدان میں نہیں بنایا، گنجائش نہیں چھوڑی۔ قرآن کا کوئی متبادل نہیں ہے، بے شک آپ نے بنا لیا جنتری، لیکن نہیں ہے۔ موسیٰ کا کوئی متبادل نہیں ہے، بے شک کوئی جھوٹا بن کے نبی بن کے آ جائے۔ دین کا کوئی متبادل نہیں ہے، بے شک گسالے بنا لیے جائیں، بے شک اجل بنا لیے جائیں، بے شک سلسلے بنا لیے جائیں، لیکن وہ سب جرم کی علامتیں ہیں، وہ جرم کی گواہیاں ہیں، وہ جرائم کی گواہیاں ہیں، وہ متبادل نہیں ہیں۔ چونکہ ہدایت کا کوئی متبادل نہیں ہے، نہ مقدس نہ نامقدس، نہ شرقی نہ غربی۔ جو اللہ نے ہدایت کا راستہ بنا دیا ہے وہی راستہ ہے، اس کے اندر کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر کسی تبدل کی گنجائش نہیں ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ جو خدا نے بنا دیا اس میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، جو اللہ نے مقرر کر دیا اس میں تحول نہیں پاؤ گے، اس میں تغیر نہیں پاؤ گے۔
آپ کا کام اس سے متمسک رہنا، اس کے قریب ہونا اور اس کو قریب کرنا ہے. اس لیے انتظار فرج افضل عبادات میں سے ہے. انتظار عبادات میں سے ہے. انتظار، اس کو میں تاکید کر رہا ہوں، انتظار افضل عبادات میں سے، رسول اللہ کا فرمان ہے. انتظار افضل ترین عبادات میں، سب سے افضل عبادت انتظار ہے. لیکن نظارہ انتظار نہیں ہے. نظارے کو انتظار نہیں کہتے. نظارہ تماشا کر دیکھنا، تماشائی بن جانا، یہ افضل انتظار نہیں ہے. انتظار حرکت ہے. انتظار حرکت ہے. شب مجلس ہے انشاءاللہ اسی مناسبت سے جامعہ میں، وہاں شاید وضاحت ہو اس نقطے کی آپ کی خدمت میں عرض کروں. تشیع کی بہت اہم ذمہ داریاں ہیں. تشیع نام ہی شیعہ ذمہ دار کا ہے. اس لیے ائمہ اطہار ہر ایک کو شیعہ کے عنوان سے قبول نہیں کرتے تھے، محب مان لیتے تھے. اس کے محب ہونے کی تصدیق فرماتے تھے، شیعہ ہونے کا انکار کر دیتے تھے کہ آپ شیعہ نہیں ہو. تمام ائمہ اطہار کی زندگیوں میں، حیات مبارکہ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں. کچھ افراد، شخصیات آئے، اپنے شیعہ ہونے کا دعویٰ کیا اور امام نے رد کر دیا کہ آپ شیعہ نہیں ہو، محب ہو، چاہنے والے ہو ہمارے. تمہارا رونا، تمہارا ہمارے جشن میں آنا، ہمارے لیے عقیدت و احترام رکھنا، یہ سب محبت کی علامتیں ہیں. لیکن آپ شیعوں میں درج نہیں ہوتے. کیوں درج نہیں ہوتے؟ چونکہ شیعہ اس پیرو کا نام ہے جو اپنے امام کے ہمراہ ہوتا ہے. عقیدت مند کا ہمراہ ہونا ضروری نہیں ہے. حامی کہیں بھی ہو، جیسے کرکٹ ٹیم کے حامی کہیں بھی ہیں. کرکٹ آسٹریلیا میں کھیلی جا رہی ہے، حامی لاہور میں بیٹھا ہوا ہے. لاہور میں بیٹھ کر حمایت کی جا سکتی ہے، لاہور میں بیٹھ کر احساسات کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن پیروی کے لیے میدان میں اترنا پڑتا ہے، اس وادی میں اترنا پڑتا ہے جہاں امام ہیں. جہاں امام ہو وہاں پیرو ہو، وہیں پہ کھڑا ہو، اسی نقطے پہ کھڑا ہو، اسی نقش قدم پہ کھڑا ہو. یہ ہوتا ہے شیعہ. اس لیے امام فرماتے تھے کہ آپ تو شیعہ نہیں ہو، محب ہو البتہ ہمارے. اگر آپ کو غم ہے ہمارا تو محبت کی علامت ہے، اگر آپ کو خوشی ہے ہماری خوشیوں کی تو یہ محبت کی علامت ہے. لیکن ہم اپنے ساتھ تو آپ کو دیکھ نہیں رہے، ہم اپنے ہمراہ آپ کو نہیں دیکھ رہے، اپنے نقش قدم پہ چلتا ہوا آپ کو نہیں دیکھ رہے. شیعہ نہیں ہے. شیعہ جو ذمہ داری اپنے دوش پہ رکھتا ہے بہت عظیم ہے. یہاں عرض کیا کہ وقت قلیل ہے، میں اس مضمون کو نہیں کھولوں گا ذمہ داری کیا ہے اس کی. لیکن جو کرنا تھا یہ کیوں ہوا؟ امیر المومنین کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی، آپ کی میرے ساتھ نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے. یعنی آپ ہارون ہیں اور میرا مقام وہ موسیٰ والا مقام ہے. ایک تو یہ کہ بھائی ہیں موسیٰ و ہارون والے، یہ بھی رشتہ ہے. جانشین و وسیع ہیں، یہ بھی مشابہت ہے، مماثلت پائی جاتی ہے. لیکن ایک موسیٰ کے بعد ہارون کی تنہائی ہے، وہ بھی مماثلت پائی جاتی ہے. رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کی تنہائی بھی مماثلت ہے. وہ حالات جو ہارون کو دیکھنا پڑے، حضرت ہارون کو، وہی امیر المومنین کو دیکھنا پڑے. وہ مہجوریت دیکھنا پڑی. پہلا میدان متبادل کو چھوڑ کر، پہلا میدان گسالے چھوڑ کر، سامری چھوڑ کر، متبادل راہیں چھوڑ کر، متبادل وسیلے چھوڑ کر، متبادل جعلی چہرے چھوڑ کر اصلی دین کی طرف، ہدایت کے اصلی وسیلوں کی طرف
آنے کے لیے پہلا میدان جس میں شیعہ کو اترنا ہے اور ابھی تک نہیں اترا، اس میدان کے باہر کھڑے ہو کر واہ واہ کر رہا ہے، وہ میدان غدیر ہے۔ غدیر میں پہنچے نہیں اب تک، شیعہ ابھی تک میدان غدیر میں نہیں گیا، حامی ہے میدان غدیر کا، واہ واہ کرتا ہے میدان غدیر پر، داد دیتا ہے میدان غدیر پہ، قصیدے روایاں لکھتا ہے ماجرا غدیر پر، لیکن اترتا نہیں ہے میدان غدیر میں، آتا نہیں ہے میدان غدیر میں۔ میدان غدیر ولایت و امامت کا میدان ہے، چونکہ نہیں اترے اس میدان کے اندر متبادل آ گئے، سامری آ گئے، میدان غدیر ابھی خالی ہے، انتظار سفر ہے تشیع کا، جسے رسول اللہ نے فرمایا سب سے افضل عبادت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ انتظار سفر ہے شیعہ کا، غدیر سے ظہور تک کا سفر انتظار کہلاتا ہے۔ اس میدان میں حضور، اس میدان میں جانا، اس میدان میں اترنا، وہ وہاں اتر کے کیا کریں گے؟ وہ شمع جلانے کا میدان نہیں ہے، وہ اگربتیاں جلانے کا میدان نہیں ہے، وہ لنگر کا میدان نہیں ہے، وہ تبرک کا میدان نہیں ہے، وہ دھمال کا میدان نہیں ہے، وہ بھنگڑے کا میدان نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ایک پرچم ہے، ایک علم ہے، وہ علم اٹھانا ہے، اور وہ علم اٹھانا یعنی پوری دنیا کو للکارنا، وہ پرچم اٹھانا، جس نے وہ پرچم اٹھا لیا غدیر سے، یعنی ولایت کا پرچم اٹھا لیا، یعنی آمریت کو للکار رہا ہے، یعنی استکباریت کو للکار رہا ہے، یعنی طاغوتیت کو للکار رہا ہے، یعنی سامریت کو للکار رہا ہے، یعنی فرعونیت کو للکار رہا ہے، یعنی نمرودیت کو للکار رہا ہے، یعنی ہر شکل کو جو سامری کی متبادل کی شکل میں موجود ہے اس سب کو للکار رہا ہے۔ یہ پرچم اٹھانا، اور پرچم اٹھا کر حالات کے بہو کے الٹ چل کر اسے ظہور کی مقام تک پہنچا دینا، یہ سفر ہے تشیع کا۔ ظہور پردے سے باہر آنا نہیں ہے، چھپی ہوئی چیز کے باہر آنے کو ظہور نہیں کہتے، ظہور غلبے کا نام ہے، غلبہ، چھا جانا، حاوی ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے اپنے رسول کو یہ پرچم دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہم نے ہدایت کا پرچم دے کر رسول روانہ کیا، ودین الحق، اور دین حق کا پرچم دے کر بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام باقی پرچم سرنگون کر کے یہ ایک پرچم وہ لہرا دے اور دین چھا جائے، دین غالب آ جائے، دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ یہ منزل ہے رسالت کی، یہ منزل ہے رسول اللہ کی۔ یہاں تک امت رسول کو جانا ہے، یہاں تک جانشین رسول کو جانا ہے، اور یہاں تک پیروئے وسیع و امام کو جانا ہے۔ جب تک اس میدان میں نہیں اترتا، صرف عقیدت کا اظہار حق ادا نہیں کرواتا۔ اس لیے میدان متبادل کے لیے کھلا ہے، ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ آپ ہر مسلمان سرزمین، اسلامی سرزمین، شرق سے غرب تک آپ دیکھیں، ہر ایک کے لیے آمادہ ہے، ہر ازم کے لیے آمادہ ہے، ہر سامری کے لیے آمادہ ہے، ہر گسالے کے لیے آمادہ ہے۔ اگر کہیں بھی شک میں ہے، آپ ایک شیعہ کو اٹھا کے پوچھ لیں کہ آج بنگلہ دیش میں آمریت آ سکتی ہے؟ کہتے آ سکتی ہے۔ شہنشاہیت آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے۔ جمہوریت آ سکتی ہے؟ آئی ہوئی ہے، قائم ہے۔ آیا بنگلہ دیش میں امامت آ سکتی ہے؟ کہتے ہیں نا، اس کا کوئی امکان نہیں، آنی بھی نہیں چاہیے۔ بنگلہ دیش میں امامت کا کیا کام ہے؟
بنگلہ دیش سے ولایت کا کیا سروکار ہے؟ متبادل کے لیے تیار، سامری کے لیے تیار، گوسالے کے لیے تیار. اگر کوئی سامری آ جائے ہمیں دعوت دے کہ میں نے گوسالہ بنایا اور میرے ساتھ آ جاؤ. کوئی آمریت کا نمائندہ آ جائے، میں آمریت کا نمائندہ ہوں آپ کے علاقے کا، میرا ساتھ دو. اگر سب نہ دیں تو اکثر تو دے دیں گے ساتھ اس کے. اگر کسی گوسالے پرست کا کوئی نمائندہ آ جائے اور دعوت دے مومنین کو، مومنین لبیک کے لیے اس کے ساتھ تیار ہیں اور تنہا نہیں چھوڑتے. اپنے ملک کو ہی دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں. جتنے پرچم اٹھے ہوئے ہیں، ہر پرچم کسی نہ کسی نظام کا پرچم ہے. جس نے جو پرچم اٹھایا ہوا ہے، جس پارٹی نے، جس نظام نے، جس نے بھی جو پرچم اٹھایا ہوا ہے، کسی مکتب کا ترجمان ہے یہ پرچم. اور اس پرچم کے نیچے آپ کو مومن ضرور نظر آئے گا. اور ان پرچموں میں اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک پرچم نظر ہی نہیں آئے گا، اور اگر پرچم ہو تو اس کے نیچے کوئی نظر نہیں آئے گا. امام صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد تھے، سنا ہوا ہے آپ نے. 4000 شاگرد پڑھتے تھے، بڑے بڑے نامور. ان میں قاضی القضات بنے، ان میں راوی بنے، ان میں مفتی اعظم بنے، ان میں مجتہد دوراں بنے، ان میں مصنف بنے، مفسر بنے، محدث بنے، اور ان میں سائنسدان بنے جو سنے ہوئے. جابر ابن حیان بنے. ان جابر ابن حیان کی موجودگی میں، اس قاضی القضات کی موجودگی میں، اس مفتی اعظم کی موجودگی میں، اس مفسر اعظم کی موجودگی میں، جنہوں نے سب نے مکتب جعفر صادق سے سیکھا. کیوں سیکھا؟ خوب آتے تھے، اکیڈمی تھی، پڑھتے تھے، ڈگری لے کے جاب کرتے تھے. امام صادق 17 کی انتظار میں تھے. 17 ڈھونڈ رہے تھے. 17 4000 میں 17 نہیں تھے. یہ سب پڑے ادھر. پرچم کس کا تھا؟ بنو امیہ کے پرچم کے نیچے اس مدرسے کے پڑے ہوئے ان کے قاضی القضات، اس مدرسے کے پڑے ہوئے ان کے مفتی اعظم، ان کے پڑے ہوئے ان کے مجتہد دوراں، ان کے اطالی کے اعظم. پڑھا امام صادق کے پاس ہے. فخر ہے، فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے امام صادق کے پاس پڑھا ہے. وہ پڑھ کے کھڑے کہاں ہو؟ شاگرد تو موسیٰ کے ہو لیکن کھڑے کہاں ہو؟ گسالے کے پاس، بچڑے کے پاس، سامری کے پاس. یہ متبادل پرستی باعث ہے ہدایت کے وسیلوں کی مہجوریت کا. قرآن کی گواہی کے مطابق مہجور ہے، اور رسول اللہ گواہی دیں گے قیامت میں کہ اے پروردگار، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. میری قوم نے قرآن کو مہجور رکھا ہے، میری قوم نے قرآن کو متروک رکھا ہے، میری قوم نے امامت کو متروک رکھا ہے، میری قوم نے نبوت کو متروک رکھا ہے، میری قوم نے دین کو متروک رکھا ہے. متبادل انسان کو شقاوت میں لے جاتے ہیں، نجات کا ذریعہ نہیں ہے. آج شب براءت ہے، براءت نجات کی رات. اور آج شب میلاد منجی بشریت ہے، نجات دہندہ بشریت ہے. شب نجات ہے اور شب ولادت نجات دہندہ ہے. دیکھ لیں پہلے غرق کس میں ہے. اس غرقاب سے نکلنے کے لیے آج شب بہت غنیمت شب ہے. دو پہلو ہیں اس کے، شب براءت ہے اور شب میلاد نجات دہندہ بشریت ہے. تو ہم جو دعوے دار ہیں ہم دونوں سے متمسک ہیں. ہم شب براءت کے بھی قائل ہیں اور ہم نجات دہندہ کے بھی معتقد ہیں. براءت کو پٹاخوں میں نہ گزار دینا اور نجات دہندہ کو عریضوں پہ نہ گزار دینا، بلکہ شب کو کسی ایسے ادب کے ساتھ بسر کرو کہ طلوع سے پہلے یہ نوید مل جائے کہ اے ملت تجھے نجات مل گئی ہے، چونکہ نجات کے ذریعے تو نے تھام لیے ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے عزیزمان. کریں، ہمت کریں. بزرگان
جوانان، یہ نوجوانان، خواتین، آج شب اس نقطے کو ذہن میں رکھ کر احیا کریں، شب بھر جاگیں طلوع سحر تک اور بندگی خدا، عبادت خدا میں بسر کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ شب ہم سب کی برات و نجات عطا فرمائے انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ بارگاہ الہی میں دعا ہے، پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، امت اسلامیہ کو تفرقے سے رہائی عطا فرما، امت اسلامیہ کو پسماندگی سے نجات عطا فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد تمام مومنین جہاں کہیں بھی ہیں پروردگارہ ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ خداوندہ اس مملکت کی حفاظت فرما، اس کے اندر امن و امان قائم فرما، اس ملت کے اندر پروردگارہ اتحاد و اتفاق قائم فرما، بیداری و شعور عطا فرما، اس ملک کے اندر دہشت گردی، منافقت، تفرقہ پھیلانے والوں کو محو فرما۔ خداوندہ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، نائجیریا میں و بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام عزیزان اپنے اعمال کی قبولی کے لیے، بانیان مجالس کی حاجات کی برابری کے لیے اور امام عصر کی خوشنودی و ظہور کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔